کہ یہ جو میرے بھائی ہمارے سوتیلے بھائی تمہارے ساتھ جو زیادتی کر رہے تھے اب اس پہ ٹینشن لا تب تک، اس کا سادہ ترجمہ ہوگا ٹینشن مت لینا، یعنی تنگی میں مت جانا، تو اب اس کی تنگی مت لو، یعنی تمہاری آزمائش اب ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی جو تھے جیسے یوسف علیہ السلام سے حسد تھا ان کو اسی طرح بنیامین سے بھی تھا، اور اس کو ٹارچر کرتے رہتے تھے۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ایک بھائی مصیبت بن چکا ہوتا ہے دوسرے بھائی کے لیے، یا ایک جو ہے نا سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی دن رات گھروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اتنا ذہنی ٹارچر کر دیتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں یہ ٹینشن تم سے ختم ہو گئی، اور پھر ان کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ اب میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا اور اگلی مرتبہ میں والد صاحب کو بھی یہاں بلوا لوں گا۔ تو اب دونوں نے مل کے یہ پلان کیا کہ بھائی ویسے تو ہم رکھ نہیں سکتے، یہ بولیں گے آپ کس بیس پہ ہمارے بھائی کو رکھ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دین میں اس وقت یہ تھا کہ جو کسی کی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے نا، تو جس کی چوری کیا وہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیتا تھا، یعنی خادم بنا کے، غلام کا مطلب اس کو خادم بنا کے، اب کہ تم اسی کے ملازم ہو، اسی کی خدمت کرو گے زندگی بھر۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں تھا، لیکن مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا۔ مصر کے قانون میں کوئی بھی تعزیر ہوگی چور کے بارے میں، کوئی بھی سزا ہوگی۔ تو اب یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھنے کا بہانہ سوچ رہے تھے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو اب رکھوں کیسے میں۔ تو یہی ترکیب ذہن میں آئی کہ بھائی پیالہ چھپا دیتے ہیں، اس سے وقتی طور پر بدنامی ہوگی، لیکن اس بدنامی کا بعد میں ازالہ ہو جائے گا، لیکن بھائی کو میں کسی طرح یہاں رکھ لوں گا۔ تو پیالہ چھپا دیا اور انہی کی زبان سے نکلوایا کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنا مذہب بیان کیا کہ بھئی ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسی کو رکھ لیتے ہیں، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ رکھ لو۔ اگر یوسف علیہ السلام یہ ساری تدبیر اختیار نہ کرتے اور ایسے ہی ان پہ چوری ثابت کر کے ان سے پیالہ نکال لیتے اور پھر بعد میں کہتے کہ بھئی ہم